أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1971 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 60ویں آیت سے ہو رہا ہے. 6/60. پچھلے اتوار یوم شہداء کی تقریب کی وجہ سے درس کے سلسلے میں ناغہ ہوا تھا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اس آیت یعنی یہ آیت نمبر 60 کو اس درس میں ہم نے چھوا تھا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذرا تفصیلی تشریح چاہتی ہے کیونکہ اس میں بڑا اہم نقطہ ایک آ گیا ہے، اور اسی لیے آج اسی سے پھر میں آغاز داستاں کر رہا ہوں. دین کی بنیاد، یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت وحی، قوانین، ہدایات خداوندی، اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ انسان کی زندگی یہی اسی دنیا کی طبعی زندگی نہیں، موت کے بعد بھی زندگی آگے چلتی ہے. اسی پہ سارا مدار ہے. اگر یہ چیز بیچ میں نہ ہو تو اس کے بعد نہ خدا کو ماننا کچھ کام دیتا ہے، نہ وحی کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی پابندی کی. ٹھیک ہے، حیوانات کے سطح پر زندگی، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، اس کے بعد طبعی زندگی جینا، طبعی موت، مر جانا. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے جو قوانین، تمدنی زندگی کی پابندیاں، ان کو پورا کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے حتیٰ کہ خدا پر ایمان کے معنی بھی یہ ہیں. انسان کا اس چیز پر ایمان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں ہے، آگے بھی چلتی ہے. یہی چیز تھی جس کے متعلق اقبال نے بڑے ہی گہرے انداز میں یہ کہا تھا کہ شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشاؤ، منکر او اگر شوی منکر خیشتن مشاؤ. تو بڑے بلند مقام کا حامل ہے، اپنے آپ کو کیوں پستیوں کے اندر گرا دیتا ہے؟ اگر ایسی صورت ہے کہ خدا کو ابھی تو نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، تو کم از کم اپنا انکار نہ کر، اپنی ذات کا اقرار کر، اس پہ ایمان رکھ. اس پہ ایمان رکھے گا تو خدا پہ بھی ایمان آ جائے گا اور سارا سلسلہ آگے چل پڑے گا. اور اگر یہ چیز نہ ہوئی، تم نے اپنے آپ پہ ایمان نہ رکھا، اپنی ذات پہ ایمان نہ رکھا، تو پھر خدا پر ایمان، وحی اور رسل و رسائل کا یہ سلسلہ، یہ سارے بے معنی ہو جاتے ہیں. بڑی بنیادی چیز ہے جو کہی گئی ہے. آگے چلنے والی بات جو تھی، اس کے متعلق پھر عجیب تصورات چلے آ رہے تھے. بہت قدیم زمانے سے، جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی، انسان کی روح ہے جسے سول کہا جاتا ہے، کرسچینٹی نے اس کو اسپرٹ کہہ کے پکارا. کیا ہے وہ؟ فلسفے نے اس کے متعلق بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی، تفصیل کی، لیکن یہ چیز ایسی تو تھی نہیں کہ کوئی میٹیریل ہوتی، مادی ہوتی، طبعی ہوتی، جو محسوسات کی دنیا کی گرفت میں آ سکتی. بات تو اس سے ماورا تھی. لیکن قرآن کریم نے اس کو، اتنے مشکل مسئلے کو، اور آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا کی جو سطح تھا،
علم انسانی کی جو سطح تھی اس کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کس خوبصورتی سے وہ بات کو سمجھا گیا ہے کہ وہ شے کیا ہے، اس کو تو چھوڑو، وہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ چیز کرتی کیا ہے، یہ تم سمجھ سکتے ہو، اور اسی کے سمجھ لینے سے وہ کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ عام ترجمے کے اعتبار سے کہ خدا وہ ہے کہ جو رات کو تمہیں لفظ ہے یتوفاکم وفات دیتا ہے، جس کا عام ترجمہ ہو جاتا ہے، اور دن میں پھر تمہارے راستے میں جو یہ رکاوٹ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیتا ہے، تم پھر چلتے پھرتے ہو، کام کاج کرتے ہو، یعنی عمل کی زندگی یہ دن کی زندگی ہے جب تم سوئے ہوئے نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد یہی وہ تمہاری عمل کی زندگی ہے کہ جس کی ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے، یہی ذمہ داری ہے کہ جسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ نتائج تمہارے سامنے آ جائے تو، اور اگر نہ آئیں تو اس کے بعد زندگی کا سلسلہ آگے چلتا ہے، وہ نتائج پھر سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے ساری لم ملخص مغز اس ساری تعلیم کا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اس نے رات کا سونا اور دن کا جاگنا، ان دونوں میں ایک تمیز کی ہے۔ اعمال کا دائرہ اس نے دن کو قرار دیا ہے، یہ معنی نہیں کہ یہاں کچھ وقت کا اعتبار ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک عمل کا دائرہ نہیں، اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ تمہارا یہ دائرہ عمل و کردار شروع ہوتا ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے کہ نیند کے عالم میں ایک کیفیت تمہاری ہوتی ہے، جاگنے کے عالم میں ایک دوسری کیفیت تمہاری ہوتی ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں کے اندر؟ نیند میں انسان کے جسم کی مشینری ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح جیسے دن میں جاگنے کے عالم میں، بیداری کے عالم میں یہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہر شے اس کی اسی طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، طبعی زندگی جتنی بھی ہے۔ ایک چیز نہیں ہوتی، اور وہ ہے کہ جسے اس کا شعور یا کانشیسنیس اس کی کہتے ہیں۔ قوت تمیز نہیں ہوتی، کانشیسنیس نہیں ہوتی، بیداری شعور نہیں اس کا ہوتا، بس اتنا ہی فرق ہے نا۔ اور یہ جو فرق ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ سویا ہوا انسان نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، جیسے مردہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یہ جب وہ شعور کی حالت میں آتا ہے، کانشیسنیس کی حالت میں آتا ہے، تمیز کی حالت میں آتا ہے، وہاں فرق پڑتا ہے۔ تو سوتے میں انسان کی ایک چیز ہے جو کم ہوتی ہے اس میں سے، اور وہ ہے اس کا شعور، کانشیسنیس۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ میٹیریلسٹ جو ہیں، محض طبعی زندگی ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کا فعل ہے انسان کے، یہ طبعی برین ہے جس کا یہ فنکشن ہے، یہ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کا سوئچ آف ہوتا ہے، اس لیے اس میں شعور نہیں ہوتا۔ اب اور آگے بڑھی ہے، خود انسانی علم کی سطح ذرا اونچی ہوئی ہے۔ یہ جو نیا دور ہمارا سائیکالوجی کا شروع ہوا ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ شعور یا کانشیسنیس جو ہے یہ اس طبعی برین کا فنکشن نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے جسے انہوں نے سائیکے کہا ہے۔ پہلے یہ مائنڈ کا ایک لفظ چلا آ رہا تھا، وہ اس سے انہوں نے الگ ایک اصطلاح اپنے لیے تجویز کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک اور شے ہے سائیکے جسے کہا جاتا ہے، اس کا ہی ترجمہ ہمارے ہاں نفس کیا گیا ہے، اسی لیے سائیکالوجی کو علم النفس یا نفسیات کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کے اندر تمیز پیدا کرتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے، کانشیسنیس پیدا کرتی ہے،
بلکہ وہ اس سے آگے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف کانشیسنس نہیں، سیلف کانشیسنس پیدا کرتی ہے، شعور خیش پیدا کرتی ہے. یہ انسان کو اس کے میں کے متعلق پتہ دیتی ہے. یہ جو انسان میں کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ وہ ہے جسے سائیکے کہتے ہیں، اور اس علم کا نام سائیکالوجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سنیما کا اسکرین ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس پر آ کے جو عکس پڑتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ عکس اس اسکرین کا پیدا کردہ نہیں ہوتا. اگرچہ اگر اسکرین نہ ہو تو وہ عکس ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ عکس اسکرین کا پیدا کردہ نہیں ہوتا. وہ کہتے یہ ہے کہ یہ شعور اور تمیز جو ہے یہ سائیکے کا فعل ہے، اور انسانی دماغ صرف اس کا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ چیز باہر آتی ہے. جیسے آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، اگر آئینہ ٹوٹ جائے یا نہ ہو تو اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان نہیں ہے. اس وقت وہ ایک میڈیم، وہ ایک ذریعہ جس سے وہ اپنی شکل دیکھ رہا تھا، وہ ذریعہ نہیں باقی رہا. یا جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ریڈیو کا سیٹ آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں، گانا بھی سنائی دیتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. اب تو آپ ٹیلی ویژن کو لے لیجئے کہ اس میں شکلیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. آپ کا سیٹ اگر خراب ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ٹیلی ویژن کا اسٹیشن بند ہو گیا ہے. وہ اسی طرح سے فنکشن کر رہا ہوتا ہے. وہ جو آپ کا ذریعہ ہے جس سے اس چیز نے آپ کے سامنے آنا تھا یا آپ کے کانوں تک پہنچنا تھا، آپ کا ذریعہ خراب ہو گیا ہے سارا. اس ذریعے کو ٹھیک کر لیجئے، پھر وہ آوازیں آنے لگ جائیں گی، پھر وہ شکلیں دکھائی دینے لگ جائیں گی. انسان کا دماغ ریڈیو کا سیٹ ہے، ٹیلی ویژن کا سیٹ ہے. یہ جو ٹیلی ویژن کا اسٹیشن ہے یا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، وہ سائیکے ہے انسان کا. اندر ایک اور چیز ہے، وہی قوت ارادہ ہے اس کی، وہی قوت تمیز ہے، اسی کا یہ سارا فنکشن ہے، وہ یہ سب کچھ کرتی ہے. دماغ وہ ذریعہ ہے جس سے وہ شے پھر باہر کی دنیا میں، محسوسات کی دنیا میں آتی ہے. یہ جو شے ہے جسے نفس کہا گیا ہے، سائیکے کہا گیا ہے، شعور کہا گیا ہے، آپ دیکھیے کہ نیند کے حالت میں بس صرف آپ کا یہ جو سیٹ ہے ٹیلی ویژن کا، یہ آف ہو جاتا ہے. اسے آپ یوں آف کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن اسی طرح سے کاروبار اپنا کر رہا ہوتا ہے. صبح کے وقت آپ اس سیٹ کو پھر آن کر دیتے ہیں، وہ بیداری آپ کے یہاں کی، وہ شعور آپ کے یہاں کا لوٹ آتا ہے. وہ قوت شعور اندر وہ شے جو یہ چیز پیدا کر رہی ہے، وہ نہیں اس وقت مر چکی ہوتی، وہ نہیں کہیں چلی گئی ہوتی. عزیزان من غور کیجئے، 1400 سال پہلے یہ بات سمجھانی تھی. ویسے انسانیت کی تاریخ میں ہی اس دور کو دور تاریخی کہتے ہیں. اس کے بعد عرب جیسا ملک ہے کہ جو اس زمانے کی علمی سطح میں بھی باقی دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے تھا. باہر کی دنیا کی ہوائی نہیں لگی تھی ان کی. اور پھر اس عرب کے اندر بھی ایک شخص وہ ہے کہ جو اس دعوی نبوت سے پہلے ان پڑھ ہے. یاد رکھیے، یہ دعوی نبوت سے پہلے کی بات ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ بات نہیں کہ حضور ساری عمر ان پڑھ رہے تھے. اس وقت تک جب تک وہ یہ باتیں نہیں کر رہا ہے وہ ان پڑھ ہے. 1400 سال پہلے کا عام علمی سطح کا دور، پھر اس میں عرب جیسا ملک بالکل تاریخ، اس میں ایک شخص بالکل ان پڑھ. بات اس نے اتنی اہم سمجھانی ہے. کہیے کہ انسانی دماغ یہ بات پیدا کر سکتا تھا؟ کنٹمپرری علم، اس زمانے کا جو ہم اثر علم ہے انسان کا، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے. اسے اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کہیں بھی یہ بات اس انداز سے نظر آئے گی جو یہ بات کہہ گیا ہے صاحب؟ کیا یہ انسان کا ذہن کہہ سکتا تھا ایسے وقت میں؟ ممکن ہی نہیں، سوچ ہی نہیں تھا انسان اس ساتھ میں. سنیے کیا کہتا ہے، اللہ ہو یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. وہ کہتا ہے کہ موت اور نیند میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں موت اور نیند ایک ہی چیز ہے. ایک شے ہے جس کو خدا نیند کی حالت میں بھی روک لیتا ہے، موت کی حالت میں بھی وہ روک لیتا ہے. موت کی حالت کو تو چھوڑ دیجئے، نیند کی حالت میں کس چیز کو روک لیتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے.
طبعی زندگی انسان کی اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے. روک کیا لیتا ہے؟ کانشیسنیس یا شعور یا قوت تمیز، یہ نہیں فنکشن کر رہی ہوتی. اب یہ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں موت اور نیند، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ کامن فیکٹر، قدر مشترک یہ ہے کہ شعور انسان کا روکا ہوا ہوتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. نیند کی حالت میں تو کچھ وقت کے بعد جب انسان جاگتا ہے تو وہ روکی ہوئی چیز واپس دے دی جاتی ہے. موت کی صورت میں تمہارے ہاں وہ واپس نہیں آتا جاگ کر، اس لیے یہاں اس کو وہ چیز نہیں دی جاتی. سوچیے عزیزان مان، میں کہتا ہوں آج ابھی فرائڈ اور جنگ کو بھی یہ بات نصیب نہیں ہوئی تھی کہ یوں بات کو وہ سمجھا جاتے، اور اس کے بعد 1400 سال پیشتر عرب کے تاریخ دور کا ایک ان پڑھ شخص کہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو بات میں کہہ گیا ہوں یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جو غور و فکر سے کام لیں گے. غور و فکر کو اپیل کر رہا ہے وہ شخص کہ بات وہ کہہ چلا ہوں میں کہ جوں جوں ان میں انسانی بلند ہوتا جائے گا، جتنی گہرائیوں میں اس کی فکر پہنچتی چلی جائے گی، وہ اس حقیقت تک پہنچتا چلا جائے گا کہ میں نے کیا بات کہہ دی ہے. ایک شے ہے جو روکی ہوئی ہے، اور وہ شے ہے، میں نے عرض کیا کہ نیند کے عالم میں کیا روکی ہوئی ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی اسی سے وہ بات سمجھاتا ہے ادھر کی کہ اتنا ہی فرق ہے. نیند کے عالم میں وہ تمہارے ہاں بیدار ہو جاتا ہے، وہ روکی ہوئی شاید یوں سامنے آتی ہے. موت کے عالم میں تمہاری طرف وہ لوٹ کے نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتا، وہ ہم نے چیز معدوم نہیں ہو جاتی. موت میں وہ چیز مٹ نہیں جاتی. جیسے نیند کے عالم میں ہم روک لیتے ہیں اسے، موت کے عالم میں بھی اس کو ہم نے روک کے رکھا ہوتا ہے، بالکل محفوظ رکھا ہوتا ہے. جس طرح تمہارے ہاں نیند کے بعد بیداری میں اسے لوٹا دیتے ہیں، وہ ادھر کی دنیا کے اندر اسے ہم لوٹا دیتے ہیں. بات تو کہنے بڑی آسان ہے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. اور یہ اس لیے کہ پھر جب یہ وہاں آگے چلتا ہے، یہی شعور جب اس کو دے دیا جاتا ہے تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا اور اس کے نتائج کیا ہیں. اللہ. اگلا ٹکڑا جو ہے اگلی آیت کا اور وضاحت کر رہا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ نہ سمجھ لے انسان کہ جو کچھ وہ یہاں کرتا ہے، بلکہ جو کچھ سوچتا بھی ہے، یہاں اس کے سر پہ کوئی سپاہی نہیں کھڑے. ایک ایک آدمی پہ ایک ایک سپاہی تو کبھی مقرر ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر سپاہی بھی مقرر ہو تو سپاہی بھی جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وہ کہے یہ چیز جو ہے ہم اس کے اوپر غالب ہیں، ہمارا کنٹرول ہے انسان کے اوپر. اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے شتر بے مہار ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہمارا کنٹرول ہے اس کے اوپر. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب اس زندگی میں تو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ انسان ایسے دھاندلیوں سے کرتے چلے جاتے ہیں، کچھ پوچھتا بھی نہیں، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، کنٹرول کہاں ہے؟ کہتا یرسل علیکم حفظۃ. ہم نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، وہ محفوظ رکھتے ہیں ایک چیز کو. اب غور کیجئے قرآن اس حفظتاً، یہ جو حفاظت کرنے والی شے ہے وہ کیا ہے جس کو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے قرآن کی روح سے. اس کا میں نے ریفرنس نہیں دیا تھا جی. نیند اور موت کی حالت کا 39/42 39/42 بڑی اہم آیت ہے قرآن کی عزیزان مان. یہ آج تو کوئی سائیکالوجسٹ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. اس نے کہا تھا نا قوم یتفکرون، وہی اپریشیٹ کریں گے جو غور و فکر کرتے ہیں. ہم کیا اپریشیٹ کریں گے سر؟ یہ کیا چیز ہے جس کو محفوظ رکھا جاتا ہے؟ 13/11 13/11 لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ.
موقع بات ان کیا لفظ ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے چل بچوں کتنے جانا. دیکھا فوق بازی کا جو کنٹرول ہے، کیا انداز ہے سمجھانے کا کہ چل تو کہاں جاتا ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے کام ان کا کیا ہے، یا فضونہ من امر اللہ، یہ امر سے تعلق، عالم امر سے اس کا تعلق آ گیا. طبی طور پہ نہیں ہے کہ ایک اس طرح سے ہم نے کوئی سپاہی سچ مچ دیکھ دے بھالتے ہوئے انسان ہیں جو اس کے آگے پیچھے لگا چھوڑے ہیں. یہ ہمارے عالم امر کی چیز ہے جس کے ہم نے انتظام یہ کر رکھا ہے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سب کہیں جائے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے وہ ہیں. کیا کرتے ہیں وہ، یا فضونہ ہو، محفوظ کر لیتے ہیں اس چیز کو. پہلے تو یہی دیکھیے عزیزان ہمارے، آیت کے اگلے ٹکڑے نے بتا دیا کہ کیا چیز ہے جس کو وہ محفوظ کرتے ہیں. انسان کے بدن کو تو محفوظ کوئی کرتا ہی نہیں. یہ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر فرد کو، ہر شخص کو موت آنی ہے اور آتی ہے. وہ آگے پیچھے والے اس کے جسم کو تو محفوظ نہیں رکھتے. وہ کیا شے ہے جس کو یہ محفوظ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یا فضونہ ہو، اصل میں کہتا ہے وہ شے، وہ انسان اسی کو کہا جائے گا. یہ جسے تم جسم کہتے ہو یہ شے کچھ نہیں ہے. اور بات تو ہے بھی یہ، جسم کے متعلق تو اب تحقیق یہ ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 7 سال کے بعد، اب کہا جاتا ہے قریب 3 سال کے بعد انسان کے طبی جسم کا ایک ذرہ بھی وہ نہیں رہتا جو 3 سال پہلے تھا. ہر آن کروڑوں کی تعداد میں اس کے سیلز مرتے جاتے ہیں، تلف ہوتے جاتے ہیں، نئے سیلز پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ طبی جسم اس کا سارا سیلز کا ہی بنا ہوا ہے. جس سیلز کی کیفیت یہ ہو کہ ہر آن میں وہ کروڑوں کی تعداد میں بدلتے چلے جائیں، 3 سال کے بعد اس میں سے کوئی پرانا ایک سیل بھی باقی نہیں رہتا. یہ پورے کا پورا جسم اور بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس 3 سال کے بعد بھی آپ کی میں تو وہی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صاحب آپ سے کہے کوئی کہ 3 سال پہلے آپ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا، دستاویز لکھی تھی، آپ کہیں کہ صاحب اس 3 سال سے پہلے والے انسان کا تو ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا. آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا چیز ہے جو باقی ہوتی ہے؟ 3 سال نہیں، 30 سال، ساری عمر. بچپن کی تصویر کو بھی جب آپ دیکھ کے کہتے ہیں میری تصویر 90 سال کی عمر میں، یہ کیا چیز تھی جو میری تھی اس کے اندر؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا 10 سال پہلے، آپ کہتے ہیں 50 سال پہلے کا بھی کوئی جرم کیا ہوا ہوتا ہے تو عدالت جب ثبوت مل جاتا ہے تو آپ کو کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم مجرم ہو، حالانکہ وہ جسم تو اس دوران میں 10-12 مرتبہ بدل چکا ہوا ہوتا ہے. وہ جس طرح سے آپ کا کوٹ مجرم نہیں ہوتا تھا، آپ نے کتنے اس دوران میں بدلی ہوئے ہوں، اسی طرح سے یہ جسم بھی آپ کے لباس کی طرح ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کا وہ جو میں جسے آپ کہتے ہیں وہ تو نہیں بدلتا. آج بھی اکثر شب تنہائی میں بیتے ہوئے دن عیش کے، گزری ہوئی خاموشیاں بنتی ہیں شمع زندگی اور ڈالتی ہیں روشنی میرے دل سب چاک کا. یہ کیا چیز ہوتی؟ اکثر شب تنہائی میں ساری عمر کے اپنے حوالوں کا واحد یاد ہی نہیں آتے. جس چیز سے 20 سال پہلے آپ کو خوشی ہوئی تھی اس کی یاد سے آج بھی اسی طرح آپ کو خوشی ہوتی. جس سے آپ کو رنج پہنچتا تھا آج بھی اس سے آپ کو رنج پہنچتا ہے. اس کی یاد سے جسم کو نہ رنج پہنچتا ہے، نہ تکلیف پہنچتی، نہ خوشی ہوتی ہے. وہ تو بدل چکا ہوتا ہے. یہ کیا شے ہے کہ جسے آج بھی وہی تاثر وہ لے رہی ہے، وہی کیفیت اس کی ہو رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہوئی تھی. کسی نے اس زمانے میں آپ کو اگر گالی دی تھی اور آپ کی عزت نفس پہ احساس اس کا ہوا تھا، 50 برس کے بعد بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے، بالکل وہی کیفیت ہو جاتی ہے. کون سی چیز ہے جو یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے آپ کے اندر؟ یہ وہی شے ہے
کہ جو جسم کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے. یہ ہے چیز جس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. جسم کو محفوظ نہیں رکھا جا رہا, اسے محفوظ رکھا جا رہا ہے. عزیزان ایمان, پھر اور آیت سنیے قرآن کریم کی. پھر اس کو بھی آج کا سائیکالوجسٹ جو ہے وہی بتائے گا. آپ کے ہاں آج کی سائیکالوجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قوموں کی موت و حیات جو ہے یہ ان کے جتنی تمدنی, سیاسی, پولیٹیکل یہ زندگیاں ہیں اس پہ دار و مدار نہیں ہے. دار و مدار ان کا یہ ہے کہ اس قوم کی نئی نسل کی نفسیات کیا آپ پیدا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں قوموں کی تبدیلی اس کی نفسیات کی تبدیلی سے ہوتی ہے. کس قسم کا اس کے مائنڈ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, کس قسم کی تربیت آپ کرتے ہیں, اس کی ذات کی نشو و نما کیسے آپ کرتے ہیں, اس کا وہ جو مینٹل میک اپ ہے وہ کیا آپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس پہ دار و مدار ہوتا ہے قوموں کی زندگی کا. سنیے قرآن جو کہتا ہے کہ ہم اس ہر آن بدلنے والے جسم کے اندر کسی شے کو محفوظ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور یاد رکھو کہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی تا وقت تک اس قوم کی نفسیات میں پہلے تبدیلی نہ آ جائے. یہ نفسیات کی تبدیلی ہے نا جو آج جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا, برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا, احساس ہی اس کا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز برائی کی ہوئی. نفسیات کی تبدیلی آ گئی آپ کے ہاں. اور یہ پولیس کی اسٹرینتھ زیادہ کرنے سے اور فوج زیادہ بڑھا دینے سے یہ اندر کی چیزیں تو نہیں بدل سکتی. غور فرما رہے ہیں کہ یہ کس زمانے کی یہ کتاب ہے, کون شخص یہ باتیں کر رہا ہے. اس زمانے میں ابھی یہ سائیکی کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اور یہ ہے وہ چیز جسے ہم محفوظ رکھتے ہیں. ایک آتا اور محفوظ رکھتے ہیں جسے ہم. اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے. آیت ہے عزیزان من 50/34. عجیب آیتیں آج سامنے آ رہی ہیں. آپ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. تو یہ جو ان کو آگاہ کرنے والا آیا کہ تم قانون مکافات عمل کے دائرے سے نکل نہیں سکتے, دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ جو ہے اس پہ بھی گرفت ہو گئی. یہ لوگ ان سے یہ بات کہی, وہ کہتے ہیں کیا بات یہ کر رہا ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آئزہ متنا و کننا ترابن, کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر گل سڑ کے ہمارا جسم جو ہے مٹی ہو جائے گا, مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے گی, کچھ عرصے کے بعد قبر کو کھود کے دیکھیے اس میں تو بالکل کچھ رہا ہی ہوا نہیں ہوتا. تو یہ جب جسم کی یہ ہمارے کیفیت ہو جائے گی, زانے کا رجم بعید, یہ بات بالکل صاحب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ پھر انسان کی جو ہے اس کی زندگی ملتی ہے اور یہ کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس میں سے باقی رہتا. آپ نے عزیزہ نعمان اعتراض سن لیا. 1400 سال پہلے کا اعتراض نہیں ہے, آج بھی یہ اعتراض ہوتا ہے. اور اب تو یہ پھر نیا دور جو آیا ہے اس میں تو یہ جھکڑ کی طرح ایک راہ چلی ہے اس سماج کے مارکسزم کی وجہ سے کہ نہیں صاحب یہ جسم مادی جسم ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا, مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے قصہ. یہی اعتراض وہاں ہو رہا ہے. عزیزان من کس خوبصورتی سے جواب دیا گیا ہے. کہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے انسان میں سے کس کس چیز کو کم کر دیتی ہے, ہمیں معلوم ہے. ہم جانتے ہیں سارا انسان معدوم نہیں ہو جاتا. ہم جانتے ہیں کہ زمین اس کے کیا کس چیز کو کھا جاتی ہے, کس کس چیز کو کم کر دیتی ہے. ہم جانتے ہیں, ہمیں بتا رہے ہو تم, ہم جانتے ہیں. یہ جس چیز کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ ختم ہو گئی, وہ اس چیز کے متعلق ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ آگے چلے گی. ہم جانتے ہیں. کیا انداز ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو زمین کھا گئی. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس اس کے باوجود وہ یہ کتاب رکھی ہے کہ جس کے اندر سب کچھ یہ اس کا محفوظ بھی رہا ہے.
زمین کیا کھا گئی اس کا بھی ہمیں علم ہے، کیا چیز اس میں سے باقی رہی وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ہے وہی حفیظ جہاں کہا گیا، حفظتاً جہاں یہ کہا گیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ محفوظ کیا رہا اس میں سے، ہم جانتے ہیں کہ زمین کھا کس چیز کو گئی۔ کیا انداز حسین ہے بات کہنے کا، ہمیں بتا رہے ہو تم کہ صاحب یہ تو بڑی تعجب انگیز سی بات ہے، تو مردہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، وہ گل سڑ گیا، اس میں سے کیا انداز ہے یہ بات کرنے کا کہ ہمیں بتا رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کیا چیز کھا گئی، کیا کیا چیز، اور ہمارے پاس ایک شے ہے جس میں وہ کچھ محفوظ رہتا ہے جسے زمین نہیں کھا سکتی۔ یہ ہے عزیزان من حیات آخرت جسے کہا گیا ہے، یہ ہے جسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی زندگی میں یہ تجربہ ہمارے ہاں کا 50 سال پہلے کا واقعہ نہیں کہ یاد کہتے ہیں کہ میموری جو ہے وہ تو یہ جو یادداشت ہے یہ دماغ کا فعل ہے، میں چھوڑتا ہوں اس بات کو، اگرچہ برگسان نے تو یہ چیز ثابت کی ہے اپنے ہاں کہ حافظہ جو ہے، یادداشت جو ہے، میموری جو ہے، یہ انسان کے مادی جسم کا فعل نہیں ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ انسان کا جو سیلف ہے یہ اس کا فعل ہے، لیکن میموری کو تو آپ چھوڑیے، میں کہتا ہوں جو تاثر اور فیلنگ پیدا ہوتی ہے آپ کی، واقعہ تو آپ کے یاد میں آ گیا صحیح، اس سے جو آپ کا تاثر آپ کے اوپر ہوا تھا اس زمانے میں 50 سال پیشتر، جبکہ صبح حوال بھی ختم ہوئے، وہ سرگزشتیں ختم ہوئی، میں کہتا ہوں شاید وہ لوگ بھی باقی نہ رہے ہوں، یہ تاثر آپ کے ہاں یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے جو محفوظ رہی ہے آپ کے ہاں، جبکہ جسم کا ایک سیل بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ہے وہ شے جو اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، آپ کے ہر عمل کو محفوظ رکھتی ہے، اور یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر آگے چلتی ہے، اور اس کانشیسنیس کی کیفیت جو ہے، شعور کی کیفیت جو ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہاں تم ہوگے اور یہ سب ہوں گے سامنے تمہارے، پہچانو گے ایک دوسرے کو۔ اور جو میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا عزیزان من، جہنم اس سے بڑا جہنم کیا ہوگا کہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے، ملنے والوں کے سامنے اتنے معتبر، اتنے دیانتدار، اتنے شریف، اتنے بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ اندر کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہونے پائے، اور خیالات جو گزرتے ہیں اس کا تو علم کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس قدر معتبر بنے ہوئے، اس قدر ان میں پاکیزہ بنے ہوئے، بلند مرتبہ بنے ہوئے، حضرت صاحب بنے ہوئے صاحب، یہ کیفیت ہو اپنوں میں اور یوں چلے جائیں یہاں سے، اور اس کے بعد یہ سارے وہاں موجود ہوں، اور جتنی چیزیں ان سے چھپائی ہوئی ہوں وہ ساری کی ساری ان کے سامنے آ جائیں۔ عزیزان مان، اس سے بڑا جہنم کوئی نہیں ہے۔ آپ کی کوئی ایک بات یہاں چھپی ہوئی آپ کے عزیز ترین دوستوں کے حلقے میں کہیں باہر آ جائے، اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی آپ کے لیے، اور اگر ساری زندگی کا جتنا بھی کارنامہ ان سب کے سامنے وہاں آ جائے اور یہ موجود ہو آپ کے سامنے جن میں آپ اتنے معتبر بنے ہوئے تھے، اور پھر کہیں بھاگ بھی نہ سکے۔ یہاں انتہا یہ ہوتی ہے انسان کی کہ ایسے وقت میں جب معلوم ہو کہ یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، خودکشی کر لیتا ہے آدمی، اس ندامت سے بچنے کے لیے جو اس حلقے کے اندر ہو، اور اگر وہاں خودکشی کا بھی امکان نہ ہو تو پھر سوچیے تو صحیح کیا ہو۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے صاحب۔ یہ ہے وہ سائیکل، یہ ہے وہ شے جسے محفوظ رکھا جا رہا ہے عزیزان من۔ پھر دوہرا دوں نا کیا انداز تھا ان کا، یہ کہتے ہیں بڑی تعجب انگیز بات ہے، انسان مر آ گیا، مٹی کے ساتھ مٹی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کے باوجود یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ قد علمنا ما ننطق، ہم جانتے ہیں کہ زمین انسان کے جسم میں سے کس چیز کو کھا جاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ چیز رکھی ہے،
جس میں یہ ہر شے کہ جو مٹ نہیں سکتی، جسے زمین نہیں کھا سکتی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور عجیب بات ہے عزیزان من، مائنڈ اینڈ میٹر وہ کتاب ہے، اس کی میموری اینڈ میٹر گسان کی، اس میں آپ دیکھیے گا ایسا نظر آتا ہے جیسے ان چیزوں کے ترجمے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز اس نے کہی ہے کہ میں ان کو کس طرح سے بتا دوں، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ جب تم قبر کھود کے بتاتے ہو کہ اس میں سے کچھ نہیں رہا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا باقی رہ گیا اس میں سے، میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، محفوظ رکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ یہ عالم امر سے متعلق ہوتے ہیں، یہ عالم خلق سے متعلق نہیں ہوتے کہ یہاں کے سپاہی ہوتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، موت آتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کے اوپر موت آتی ہے، کبھی قوانین کی روح سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے خدا کے کبھی قوانین کار فرما ہیں، ان کو ان کی کار فرمائی کی جو قوتیں ہیں، آپ کہیے ان کو بھی قرآن ملائکہ کہتا ہے، ان کی روح سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو محافظ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی شے نہیں کہ انہوں نے کمی کر دی ہو، کسی میں کوئی بات رہ گئی ہو، حفاظت سے کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو بات سمجھانے کی ہے، عالم امر کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کیسے، وہ تو اس نے بتایا ہے کہ یہ کہیں باہر کی بات نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ محافظ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہو، عجیب لفظ ہے قرآن کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ لکھتا ہے اس میں، پھر اسی لیے کہا ہے کہ وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کسی دوسرے گواہ کو بلایا جائے۔ وہ ٹھیک ہے نا، اس نے جو اعتراض کیا تھا اعتراض ٹھیک تھا، وہ کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اپنے تو گواہ لے آ کے بٹھا دیتے، ساڈے خلاف جرم بھی تو ساڈے والوں بھی دسنا گواہ، تو شوخی ہے اس کے انداز کی۔ وہ کہتا ہے وہ ہمارے والے بھی یہ گواہ نہیں ہوں گے، تم خود اپنے خلاف گواہی دو گے۔ اور سمجھانے کا انداز، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری زبان کہے گی، تمہاری آنکھیں کہیں گی، تمہارے ہاتھ پکاریں گے، تمہاری جلد پکارے گی، تمہارے خلاف جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود انسان اپنے خلاف وہاں شہادت دے گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں اپنے خلاف شہادت؟ دیکھا یعنی وہ بات ایسی جیسے موکر ہی نہیں سکتے کیسا۔ یہ ہے عزیزان امان جسے آپ حیات آخرت یا مقافات عمل کہتے ہیں۔ یہ ہے بنیاد، اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر خدا، وحی، رسول، کتاب، ہر چیز کی پھر تو ضرورت ہے، اور ایمان فائدہ بھی کچھ دیتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو یہ کوئی چیز بھی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی الحمدللہ کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں اور آمنت باللہ ملائکہ، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اگر اس پہ ایمان ہو جائے کسی کا، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل ہی نہیں بلکہ دل میں گزرنے والا خیال بھی محفوظ ہے، سامنے لایا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس پہ اگر ایمان ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جنہیں ہم خدا پرست کہتے ہیں وہ کس قسم کی قوم بنتی ہے دنیا کے اندر۔ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، باقیوں کو چھوڑ دیجئے، خود مسلمانوں کے ہاں بھی جو ہو رہا ہے، یہ ساری اس لیے ہے کہ اس پہ ایمان نہیں رہا کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دیں ہیں، کہیں اور بھی جواب دیں ہیں۔ یہیں صرف دیکھتے ہیں دور سے کہ سپاہی تو نہیں کھڑا ہے، نہیں کھڑا ہے تو پھر راوی عیش نہیں، کھڑا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جیب میں 54 ہے، 52 ہے یا 8 آنے کے پیسے ہیں، کتنی قیمت ہے اس کی، پھر یہ دیکھ لیتے ہیں۔ معاشرہ تو یہ ہو رہا ہے۔
کس کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ غلط کام کرنا تو ایک طرف، غلط کام کے متعلق ارادہ کرنا، سوچنا جو ہے وہ بھی جرم ہے، اس کی بھی مجھے گرفت ہوگی. کس کا ایمان ہے اس کے اوپر کہ جی وہ صدر اول کے مسلمانوں کو دیکھیے وہاں، یہ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق ان میں یہ، ان میں سے ہر شخص کا اس پہ ایمان تھا کہ میں اپنے دل میں گزرنے والے خیالات کے لیے بھی جواب دے ہوں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ ہے اصل شے. اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی. اور پھر یہ نہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر تو جو کہا جی وہ تو صاحب خلفائے راشدین تھے، آگے بڑھے جی وہ صحابہ کے بار تھے، یعنی وہ تو آسمان سے اترے تھے، یہ ہمارے لیے تو ہے نہیں. یہ نہیں، اس معاشرے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عمر جا رہے ہیں رات کو خیمے کے باہر، وہ تو ایک ایک کا حال خود معلوم کیا کرتے تھے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹا وہ دودھ آگ پہ رکھ دو، اور وہ ہمارے ہاں بھی آپ جانتے ہیں اب تو وہ خیر دودھ ہمارے ہاں اٹھایا ہی نہیں جاتا، اس میں دھون ڈالتے ہیں، وہ برتن جو ہوتا ہے اس میں پانی ڈال کے نا ان دھو کے تو پا دیں آگے نا. یہ جہاں خالص ہوتا تھا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو جو آتا ہے اس میں کہیں سے اگر ملے تو دودھ کچھ تھوڑا سا ڈالنا چاہیے تاکہ کچھ تو وہ دودھ بنے، ورنہ وہ جو خالص دودھ ہوتا تھا نا گاؤں میں، ہم بھی جانتے ہیں بچپن میں والدہ کو وہ جو اس کو اٹھانے کے لیے رکھ دی تھی نا تو وہ دھون تھوڑا سا ڈال دیتی تھی. اس ذہن میں یہ تھا کہ آگ سے یہ پانی جل جائے، دودھ کا دودھ تو رہے. اس ماں نے کہا بیٹی سے کہ وہ چڑھا دو دودھ اور وہ دھون پانی جو ہے وہ اس میں ڈال دو اور پھر چڑھا دو. اس نے کہا کہ ماں دودھ تو میں نے چڑھا دیا ہے، پانی میں نہیں ڈالوں. اس نے کہا پانی کیوں نہیں ڈالو گے؟ اس نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ خلیفہ نے یہ بات کہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالا کرتے؟ اس نے کہا کہ وہ کہاں خلیفہ تمہارے سر پہ کھڑا ہے تو یہ کر. اس نے کہا کہ بات یہ نہیں، خلیفے نے کہا تھا کہ میں سر پہ کھڑا ہوں. اس نے کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے جب تم پانی ڈالو، اس لیے امی میں نہیں یہ پانی ڈالوں گی. یہ گھر آئے، عام قبیلے کی وہ لڑکی تھی، بیوی سے جا کے کہا کہ جاؤ اور اس کی محنت کرو اور جس قیمت پہ بھی ہو سکے اس بیٹی کو بیاہ کے لے آؤ کہ یہ ہیں وہ کہ جن کے بطن سے مومن پیدا ہوں گے. اور عجیب بات ہے تاریخ کی کہ 100 سال کے بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں جنہوں نے پھر خلافت راشدہ کا دور یاد دلا دیا تھا، وہ اسی لڑکی کے بدن کی شاخ میں سے پیدا ہوئے. نہیں ہم نے خلیفے نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں، میں کہا تھا خدا دیکھتا ہے. وہ یہ فرق تھا جی. کچھ بات بڑی نہیں ہے، اس کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں، کسی کمیشن کی ضرورت نہیں. صرف یہ ضرورت ہے کہ جو آپ زبان سے کہتے ہیں اس کو آپ دل سے مانتے بھی جو ہے یا نہیں. یہ لمبے چوڑے مسئلے ہی نہیں، نیستی کار فقیہاں آفیسر، یہ لا میکرز کی بات نہیں، یہ کانسٹیٹیوشنلسٹ کا مسئلہ نہیں ہے عزیزان اللہ. مسئلہ صرف اتنا کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں کہ میرے دل میں گزرنے والا خیال بھی جو ہے اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں اور اس کی بات پرس مجھ سے ہوگی. بس یہ ہے سارا مسئلہ. وہاں یہ بات پیدا ہو گئی ہوئی تھی، ہمارے ہاں یہ بات ہے نہیں. اور جب یہ نہ ہو تو جو جی میں ہے کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اوپر کی گرفت آپ کر سکیں. وہ قرآن نے جو کہا تھا کہ قوموں کی حالت بدلتی ہے جب ان کی نفسیات بدلتی ہے، سنا وہ کیا کیا گیا ہے. آپ کی کبھی توجہ نفسیات کی طرف آتی ہی نہیں. آپ ان کے یہ جو باہر کی چیزیں جتنی بھی خارجی چیزیں ہیں نا ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خرابی یہاں ہو گئی، وہاں یہ ہو گیا، سیمنٹ کم ڈالا گیا، ریت زیادہ ڈالی گئی. کچھ نہیں، یہ ہے اصل علم.
یہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں عزیزان من. اس ایمان کے محور کے اوپر ساری قوموں کے اعمال کی گردش ہوتی. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کوئی کمی نہیں کرتے، وہ ہر چیز جو ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں اگر مر گیا ہے کوئی بات سامنے آئی نہ صحیح، اس نے تو خدا کے سامنے جانا ہے. زندگی تو مسلسل ہے، جوئے رواں ہے. پہلے یہ آپ کو سامنے نظر آتی تھی، اب وہ باڑ کے نیچے سے گزر کے گلستان کے اندر کری گئی ہے. بھائی اتنا ہی فرق ہے. ردوا الی اللہ مولاہم الحق، یہ ہے چیز. یہاں بھی تو ہر اپنے سے اوپر جو آقا آپ کا ہوتا ہے اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا. وہ کہتا ہے وہ ہے فی الحقیقت جو کار فرما ہے، جو تمہارے سر پہ اوپر ہے وہ ہے. پھر اس کے سامنے جانا ہے. یہ آپ یہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، کارندہ اور ملازم جو ہے ادھر ادھر کچھ کرتا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ وہ آقا یا ماسٹر جو ہے وہ نہ دیکھنے پائے. وہ کہتے ہیں تم اس کے سامنے جاؤ گے جو فی الحقیقت تمہارا آقا اور ماسٹر ہے، جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. اور سنیے عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی گہرائیوں پہ جایا کیجیے. مولاہم الحق الا لہ الحکم، اور سن رکھو فیصلہ اسی کا فیصلہ ہے. الحکم، اس کے بعد اور کوئی نہ کہیں اپیل ہے نہ کہیں غلطی ہے. وہ مولا الحق لہ الحکم. اور پھر یہ چیز کہ اچھا صاحب کوئی بات نہیں، یہ ہم کرتے رہیں گے، وہ چلے جائیں گے وہاں جا کے وہ حساب ہوگا. کچھ تو غلطیاں ہوں گی نا وہ اتنا لمبا حساب، اتنی لمبی عمر، اس میں کچھ نہ کچھ تو توتی بجے گی نا. وہ کہتا ہوا اسرع الحاسبین. وہ یہ بات نہیں ہے کہ اٹھا رکھا ہے اس نے کہ قیامت میں آؤ جے تمہارا حساب کریں گے. ہم ہر سانس میں حساب کرتے جاتے ہیں تمہارا. وہ آج کل وہ بینکنگ کے اندر یہ سسٹم ان کے یہاں کا ہے، جو ہی آپ نے کوئی انٹری وہاں کی، چیک جمع کرایا، وہاں سے ڈرا کیا، اسی وقت وہ ٹک کرتا ہے اور اس کے اندر انٹری یہاں پہ ہو جاتی ہے. رات شام تک کا انتظار ہی نہیں کرتا. اسرع الحاسبین، اس سے زیادہ تیز حساب کرنے والا کوئی کمپیوٹر ابھی تک ایجاد نہیں ہوا. حساب کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. ہر سانس میں کیا ہوتا چلا جاتا. انسان کی یہ جو نفس یا ذات یا سائیکے ہے، اس کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے جو اثر ہوتا ہے. کہ الگ رجسٹر نہیں رکھتا، اس میں انٹری ہوتی چلی جاتی ہے، اس پہ اس کا نقش مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد صرف دیکھنا یہی ہے، اس میں ثقلت موازینہ وخفت موازینہ. جھکنے والی صلاحیتوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے، وہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اس قابل ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں. اس کا وزن کم رہ گیا ہوا ہے، رک گئے آپ کے یہاں کی چیز، وہ جہنم کی زندگی ہو گئی. جھکنے والی صلاحیتوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے، وہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اس قابل ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں. اس کا وزن کم رہ گیا ہوا ہے، رک گئے آپ کے یہاں کی چیز، وہ جہنم کی زندگی ہو گئی. اسرع الحاسبین. لیکن کہتا ہے تمہاری حالت یہ ہے، تم بھی خدا کو مانتے ہو. تمہیں بتایا تم کیسے خدا کو مانتے ہو. کیسی دکھتی ہوئی رگ ہماری پکڑتا ہے. یہ 6 ستمبر کو ہی ہمارے ہاں عام ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ صاحب وہ 17 دن سن 65 جاتے ہیں، ان دنوں ذرا خدا زیادہ یاد آتا ہے. پھنس جائے نا کوئی آدمی مقدمے میں، دیکھیے خدا یاد آتا ہے. بیماری میں پھنس جائے، نقصان میں پھنس جائے، افسر اس کے خلاف جا رہا ہو، یہ اپیل کر رہا ہو، پھر پوچھئے نہیں صاحب وہ خدا تو بڑی دور ہے، دادا صاحب نے جا کے ہڈیاں رگڑنے آیا ہوں آدمی صاحب. یہ کیفیت ہے اس کی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا
کہتا جب تم پھنس جاتے ہو کہیں، اور پھنسنے کی سب سے میں کہتا ہوں محسوس ترین جو گرافک شکل ہے وہ ہے کہ سمندر میں کشتی بھنور میں پھنس جائے. دیکھا پھنسنے کی مثال؟ کہتے وہاں جب پھنس جائے تو پھر تمہیں پتا ہے کہ کس طرح چیخا کرتی ہو، چلائے کرتے ہو، یا بھی والیا یا ستروی والیا یا خاج خضر، اور پھر یا اللہ، اور وہ جتنے وہ پیر ویر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سب چلے آتے ہیں، سب چلے آتے ہیں. اور تم کہتی ہو لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، یا اللہ اگر یہاں سے بچ جاؤں میں کسی طرح سے، پھر تو دیکھ کے میں کتنے بڑے، تو 5 نمازیں کہتا ہے میں 10 روز کی پڑھا کروں گا ساری، یہ ٹھوک دے، پھر دیکھو میں کیسا بنتا ہوں. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. وہاں سے جب نجات مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہی کچھ ہونے لگ جاتا ہے. یہ اس وقت کہنے کے بعد اتنا ہی فرق ہے. جو کیفیت تمہاری اس وقت ہوتی ہے جب تم پھنسے ہوئے ہوتے ہو، اس بھنور کے اندر جو اس نے کہا ہے جب تمہاری کشتی پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت یہ کچھ تم کرتے ہو. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ پھر تو پوچھو ہی نہیں لحاظیں کتنی پھر آدمی بانٹتا ہے. وہ سنا ہے نا آپ نے، وہ میراثی کا جو بیل جو تھا وہ گم ہو گیا تھا، تو وہ چلا اور اس نے آپ سے کہا کہ یا 5 دن بعد میرا بال اگر مل جائے تو میں 5 روپیہ دیتا ہوں، نیاز دے گا. 5 روپے کی نیاز دی. ابھی نہ ملا تو اس نے کہا کسر رہ گئی 11ویں والے اگر میرا بال مل جائے گا تو میں 11 روپے کی نیاز دوں گا. 11 روپے کی نیاز دوں گا. تو آگے چلے تو نظام الدین اولیاء وہ 17ویں شریف والے ہوتے ہیں جی، کہ 17ویں والے میرا بیل مل جائے تو میں 70 روپے کی نیاز دوں گا. وہ کرتا چلا گیا. تو ایک نے اس سے کہا کہنے لگے میں نے تمہارا بیل دیکھا ہوا تھا، مریل تھا، وہ تو سارا 10-12 روپے کا تو وہ بیل تھا تمہارا، اور جتنی تم نے نیازیں اس وقت تک منتیں مان لی ہیں وہ تو کوئی 150-200 روپے کی ہو گئی. تو یہ کیا کرو گے اس کے ملنے کے بعد؟ کہنے لگا سنگھی ہاتھ پہلے آتے سارے نو ڈوکے دے دینا. انہیں بھی جل دیتے ہیں. وہ کہا یہی کہ اس وقت تم چیخ رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ یہاں سے بچا دے، اور اس کے بعد پھر دیکھ میں کتنا بڑا مومن بنتا ہوں. کہتا وہاں سے بچ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تمہاری کیفیت وہی ہو جاتی ہے. بات یہ کہی، اس دوہے کو عزیزان من یاد رکھیے گا، بات بڑی عجیب وہ کہہ گیا ہے. وہ ہندی میں محمد جو ہمارے ہاں کہنے والا تھا کہ دکھ میں تو ہر کو بھجیں اور سکھ میں بھجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھ کاہے کو ہو. دکھ پھر ہوتا ہی نہیں. پریونٹیو کے اوپر اسی لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے اوپر، کہ بیماری آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو تو پھر تو کوئی چیز کیوریٹو بھی ہونی چاہیے کہ جو علاج اس کا ہو، لیکن اصل یہ ہے صحت کا علاج. کہ صحت کے عالم میں کوئی چیز ایسی نہ کی جائے جس سے بیماری آ جائے. جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھ کاہے کو ہو. کیا بات قرآن ہے. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. کہیں اگر ہمیں یہاں سے نجات دے دو تو پھر تم دیکھو ہم کیسے پھر تمہارے ہوتا. کہتے جب پھر ہم نجات دے دیتے ہیں تمہیں نجات اس سے ہو جاتی ہے. ثم انتم تشرکون. پھر تم ہمارے قوانین کے ساتھ اور ملانے لگ جاتے ہو، پھر مشرک کے مشرک تم ہو جاتے. یہ ہے ایمان ہمارا خدا کے اوپر عزیزان من. یہ ہے ایمان بالآخرت بھی. ان دنوں جب مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو پھر قیامت میں یاد آتی ہے. پھر تو خوابوں میں فرشتے آتے ہیں گردوں والے جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز تمہاری نارمل کیفیت ہونی چاہیے، انہی دنوں کیوں ہو. کہتا جب یہ کیفیت نہیں ہوتی، اجتماعی طور پر یہ پھر ہو جاتا ہے تمہارے معاشرے کے اندر، تو پھر تمہارے یہ غلط روش اور غلط اعمال پھر عذاب بن کے تمہارے اوپر نازل ہوتے ہیں. یہ عذاب کی شکلیں عزیزان من ذرا سنیے، غور کیجیے گا.
کب یہ بات کہی جا رہی ہے؟ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال پہلے کی یہ کتاب جس میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا، کمی بیشی نہیں ہوئی. کہتا جب معاشرے کی یہ کیفیت تمہارے ہو جاتی ہے تو پھر تباہی آتی. عذاب کا ترجمہ تباہی کیا کیجیے، بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ وہ عذاب کو ہم ادھر لوٹا دیتے ہیں کسی طرح سے. تباہی آتی ہے معاشرے کی، سنیے کیا شکلیں اس کی ہوتی ہیں اور اپنے یہاں پھر غور کیجیے گا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعضا. کہتا کیفیت پھر یہ ہوتی ہے، تباہی کی شکلیں یوں ہوتی ہیں. اس سے پہلے یا عام ترجمے کے اعتبار سے یہ جو آیتیں تھیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ خدا اوپر سے تمہیں عذاب بھیج دے یا نیچے سے عذاب بھیج دے، تو پھر عجیب عجیب اس کی توجیہات ہوتی تھی، اوپر سے عذاب پھر نیچے سے عذاب. آپ غور کیجئے قرآن کتنا بڑا سوشیالوجی کا مسئلہ ہے. کہتا عذاب کی شکلیں یوں ہوتی ہیں کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ماسز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، یہ اوپر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے غلط کار ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلط ہو جاتے ہیں نیچے والوں کے اوپر. وہ ان کا استبداد خود ایک شکنجہ بن جاتا ہے اور اس شکل میں عذاب تمہارے اوپر آتا ہے. یہ بھی ایک شکل ہوتی. جب مستبد حاکم اس قسم کے آ جائیں کہ وہ نیچے والوں کو ہلنے نہ دیں، ان کے اوپر ایک شکنجہ فولادی بن کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک عذاب ہے خدا کا، تباہی کی شکل ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ جب حضرت، معاف رکھیے گا اگر میں التباس کروں، حضرت ہود یا حضرت صالح، ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس قوم کو درست کرو، تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کو کیسے درست کروں، سینہ تمام داغ داغ، پمبا کو جانے ہم، یہ تو آگے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں ان کی اصلاح کی شکل کیسے ہوگی؟ تو قرآن نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے بگڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ جو ان کا دارالسلطنت ہے نا، اس میں تسعۃ راحتن ہے، وہ 9 ہیں جو گادری بدماش وہاں بیٹھے ہوئے، وہ ہیں ساری تارے ہلا رہے ہیں. ان کا علاج کر دو، معاشرے کا علاج ہو جائے گا. عجیب چیز ہے جو کہہ گیا قرآن. ایک شکل تو یہ ہوتی کہ اوپر اس قسم کے کوئی 8-9 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر چلاتے ہیں سارے معاشرے. یہ ایک عذاب کی شکل ہے. سنورنے کی شکل، وہ اوپر والے جو اتنے سے ہیں ان کو تم سنوار لیجیے. بیشتر تو یہی علاج ہو جاتا ہے عزیزان من. عوام تو عام طور پہ ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہوتے ہیں. ایک تبدیلی اپنے اندر اوپر والا کر لینا، جسے کہتے ہیں آسٹیریٹی صاحب، کفایت شعری سے رہیے، سادگی سے رہیے، دیے جائیے لیکچر، کیے جائیے واز، کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہنے والا تو خود ملبوس ہوتا ہے، اس وقت 2000 روپے کا سر سے پاؤں تک لباس اس کا ہوتا ہے. یہ ایک دن ملیشیا پہن کے باہر آ جائے، آپ دیکھیے ساری قوم ملیشیا پہننے لگ جائے گی. ایک دیانت دار افسر اوپر کہیں آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ پورے دفتر کا نقشہ بدل جاتا ہے. ایک افسر پنکچوئل ہو جائے کہیں اوپر، وقت کے اوپر آنے والا دفتر میں، آپ دیکھیے گا نیچے چپراسی تک وقت کے اوپر آ جاتے ہیں وہاں. ایک شکل تو یہ ہے. تسعۃ راحتن جو کہا، کوئی بات نہیں ہے، یہ اوپر بیٹھے ہوئے یہ 8-9 ہیں سارے، ان کو ٹھیک کر لیجئے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک شکل تو یہ ہے کہ اوپر جب یہ خراب ہوتا ہے تو پھر عذاب ہوتا ہے. کہتا اس کا اگلا درجہ یہ ہوتا ہے من تحت ارجلک. جب یہ عوام اتنے تنگ ہو جاتے ہیں وہ انارکی پیدا کر دیتے ہیں، لا لیسنس پیدا ہو جاتی ہے، لا قانونیت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. عذاب کی دوسری شکل یہ ہے. آج ہمارے دور میں تو دنیا کی تاریخیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب بھی اس مقام کے اوپر لایا گیا عوام کو
کہ جہاں جسے کہتے ہیں راستہ آگے جانے کا کوئی نظر نہ آیا، بلائنڈ ایلی آ گئی، وہاں ابھرے اور انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جس شکل میں آتا ہے اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، کل ہمارے سامنے مشرقی پاکستان میں یہ ہوئی۔ ایک شکل خدا کے عذاب کی یہ، تیسری شکل اور ہے، وَيَلْبِسَكُمْ شَيْئًا، معاشرے میں پارٹیاں مختلف بن جائیں، ہر پارٹی کے اوپر وہی جو 8 9 10 گنائے تھے انہوں نے اس قسم کے، وہ ایک ایک پارٹی کا لیڈر بن جائے، عوام کو بھی بانٹ لیا، اوپر والے بھی بٹ گئے۔ اب کہا کہ یا یہ شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس قسم کی پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک ایک لیڈر اپنی اپنی پارٹی کو لے لیتا ہے، وَيَزِيغُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعد وہ آپس میں ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپس میں پھر پارٹیاں ٹکراتی ہیں، کہا عذاب کی یہ ایک شکل بھی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ قوموں کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ تو بڑی ایک مشہور چیز تصوف میں ہم لوگوں کو یہ پڑھایا کرتے تھے، کبھی کبھی کام آ جاتا ہے کھوٹا پیسہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ کشتی میں بیٹھ کے سیلاب آ گیا، اپنے ساتھی جو تھے ان کو لے لیا، وہ وہاں کشتی میں محفوظ جا رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہم محفوظ رہے اور یہ سارے مخالفین کفار جو ہے یہ اب ان کی تباہی آئی مرے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تھے انہوں نے ایک ایک مٹکا لیا اور وہ مٹکے کے اوپر پانی میں گر گئے۔ تو حضرت نوح نے کہا، یعنی یہ سمجھانے کی بات ہے، حضرت نوح نے کہا اللہ میاں سے کہ یہ مجھے اتنا وقت سے پہلے کہہ رہا تھا کشتی بناؤ، یہ کچھ میں نے کیا، اس کشتی میں اپنوں کو لے کے آیا، اتنا لمبا تردد کیا، جب یہ 4 آدمی محفوظ ہوئے اور یہ کفار جن کے متعلق تو نے کہا تھا کہ یہ سب غرق ہو جائیں گے، وہ ایک ایک مٹکا لے کے چلے آ رہے ہیں اور محفوظ ہے، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ میاں نے کہا ذرا ٹھہر جو ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلے جا رہے تھے تو اللہ میاں نے ایک تیز جھکڑ چلایا، ہوا چلائی اور مٹکے آپس میں ٹکرائے، جناب ڈا اور وہ مٹکے سارے ٹوٹے اور یہ گئے گڑم۔ یہ پارٹیاں مٹکوں کے اوپر تیرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا بَعْضًا، پھر یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ مٹکے ٹوٹتے ہیں اور اس طرح سے قوم ڈوب جاتی ہے۔ کیا نقشے ہے صاحب! کبھی عوام درست ٹھیک ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں، اوپر کے 4 آدمی جو ہیں وہ بیڑا گرک کرتے ہیں، کبھی نیچے والے تنگ آ جاتے ہیں تو قانون کو اپنے ہاتھ میں دے کے فوضویت شروع ہو جاتی ہے، لا قانونیت انارکی شروع ہو جاتی ہے صاحب، اس میں تباہیاں آتی ہیں۔ کبھی پوری کی پوری قوم اس طرح پارٹیوں میں بڑھ جاتی ہیں، پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، قوم اس طرح تباہ ہوتی ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، سو دیکھو ہم کس طرح سے بات جو سمجھانی ہے کس طرح لوٹا لوٹا کے مختلف مثالوں سے تمہیں بات ہم سمجھاتے ہیں تاکہ کسی طرح تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اور جو اس پر بھی وہ نہ سمجھے تو اس بدھ سے خدا سمجھے۔ کتنا مشفق ہے یہ استاد، ایک انداز سے بات سمجھ میں نہیں آتی پھر دوسرے انداز سے سمجھاتا ہے، تیسری مثال دے کے سمجھاتا ہے، لوٹا لوٹا کے لاتا ہے ان چیز کو، لعلہم یفقہون، تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آ جائے۔ کہتا ہم تو اس انداز سے یہ سب کچھ سمجھاتے ہیں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اتنی بڑی حقیقت ثابت ہے، یوں ہم سمجھا رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، اس کے باوجود اس کی تکذیب کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کے بعد کہا قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ پھر میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ تو مقرر ہوا نہیں، میرا کام تو یہ ہے تمہیں بتاتا چلا جاؤں، تو زبردستی تو تمہیں میں محفوظ رکھنے سے رہا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یفقہون، بات تو تمہارے اپنے سمجھنے کی ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تباہی آتی کیوں نہیں؟
آپ کو یاد ہوگا یہ چیز بہت کئی مرتبہ یہ چیز سامنے آ گئی. اصول جو ہے کہ عمل اور اس کے نتیجے کے محسوس طور پہ سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے جسے مہلت کا وقفہ کہا جاتا ہے, اور یہ بڑی چیز ہے, اس کی رحمت ہے حقیقت میں. قرآن نے کہا ہے کہ اگر ہم ہر بدعملی کے اوپر انسانوں کو یوں پکڑ لیتے تو کوئی انسان باقی نہ رہتا. بویا جاتا ہے دانا, اس کے دانے کے بونے اور فصل کے پکنے کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے. اس دوران میں بھی اگر وہ قوم اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے, غلط روش کو چھوڑ دیتی ہے, تو وہ قرآن کہتا ہے کہ حسنات جو ہیں سیئات کو بہا کے لے جاتی ہیں. اگر وہ زیادہ اچھے کام کرنے لگ جاتی ہیں تو ان کی غلط کوششوں کے تباہ کن نتائج جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے درمیانی عرصہ, اور وہ کہتا ہے کہ اسی سے یہ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب بات کیا ہوئی. یہ کہتا ہے کہ صاحب معاشرے میں جب بددیانتی عام ہو جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, وہ سارے پنپ رہے ہیں, موج ہو رہی ہے, وہ تو دن بدن پھولتے پھلتے چلے جا رہے ہیں. کہتا یہ چیز ہے, یہاں سے یہ غلطی ان کی ہوتی ہے. عزیزان من, ایک لفظ یہاں آیا ہے, میں نے گزارش کی ہے نا کہ قرآن کے ان الفاظ کو ان کے مادوں کے اعتبار سے دیکھا کیجیے, بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ, کیا بات, کیا میں سمجھاؤں کہ کیا بات ہے. یہ کہتا ہر واقعہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گیند کی طرح لڑکتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے آگے آگے, اور اس کے بعد مستقر کہتے ہیں وہ مقام جہاں پھر جا کے رک جاتا ہے. ہر واقعہ وہ اسی وقت نہیں رک جاتا, وہ چلتا رہتا ہے. اس کے اثرات آہستہ آہستہ مرتب ہوتے رہتے ہیں, اور پھر ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں آ کر وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں. یہ اس واقعہ کا مستقر ہوتا ہے جہاں آ کے اس نے ٹھہر جانا ہے, رک جانا ہے اس میں. یہاں آنے کے بعد وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, پھر یہ صورت ہے کہ عنقریب ہو جانے کی, پھر وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں صاحب آ گئی بات, وہ سامنے محسوس شکل میں پھر وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ بتدریج اس مقام تک لیے جانا, یہ ہے قرآن کا یا خدا کے قانون مقاصد عمل کا پروسیس یا طریقہ, جس سے ہر غلط کام اپنا صحیح نتیجہ مرتب کرتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے, صوتی اعتبار سے بھی دیکھیے, اس کو پروناؤنس کیجئے اس لفظ کو, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خود وہ سٹیپ بائی سٹیپ, قدم قدم, درجہ ب درجہ جسے آپ کہتے ہیں, وہاں تک وہ کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا, جو لوگ ہمارے قوانین کی تکذیب کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, ایسے ہی ہے یہ بات, یوں ہی کہہ رہے ہیں. اسے تکذیب کہتے ہیں عزیزان من. جو یہ چیز کہتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ فوری نتیجہ سامنے نہیں آتا. لفظ ہے وہ آگے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, اس لفظ کو آپ بول کے دیکھیے, یعنی اسے آپ دیکھیں گے کہ یوں بول ہی نہیں سکتے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلا جا رہا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ہم انہیں درجہ بدرجہ, سٹیپ بائی سٹیپ, قدم بقدم لیے جاتے ہیں, لیے چلے جاتے ہیں اس مقام پہ جن کا ان کو محسوس طور پہ علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں لے جائے گا ہمیں. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, یہ ہے طریق, یہ ہے پروسیس اس کا, اس کو آپ ہسٹوریکل پروسیس آپ کہتے ہیں. کہ وہ تاریخ میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ قومیں جو ہیں اس طرح سے قدم بقدم آگے بڑھتی ہوئی اس مقام تک پھر پہنچ گئیں جہاں ان کی اس غلط روش کے ایکیومولیٹو ایفیکٹ نے آ کے محسوس شکل اختیار کی, اور وہاں پھر وہ قوم جو تھی وہ تباہ ہو گئی. دوسرے مقام پہ اس کو بڑا عمدہ طریقے سے اس نے کہا فلما احسوا باسنا,
کہ قومیں غلط کار رہیں، مطمئن رہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ جب انہوں نے محسوس طور پہ دیکھا کہ وہ آ گئی تباہی ہمارے سامنے تو بھاگنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہمارے قانون مکافات عمل نے پیچھے سے آواز دی، لا ترکو، مت بھاگو، اب تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، اور پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لیا۔ بڑا عجیب گرافک انداز ہے سمجھانے کا، وہاں سے جا کے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ چلو مڑ کے پھر اسی دولت کے ڈھیر میں، انہی محلات میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ کس کے گاڑے پسینے کی کمائی تھی جس نے تم نے یہ چیزیں بنائی تھی، چلو وہاں۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ آواز پیچھے سے ہم نے دی، جیسے وہ سپاہی دیکھ لے فوج چور کو، تو ہم نے پیچھے سے آواز دی، لا در کو، مت بھاگو، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، چلو لوٹ کے وہیں۔ وہ جو تم نے عشرت سامانیوں کے محلات کھڑے کیے تھے تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے پسینے تھے کہ جس سے تمہارے ان محلات کی رنگینیاں جو تھی وہ بنی تھی، تو اس سے پوچھا جائے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں وہ قرآن کہتا ہے کہ مستقر ہوتا ہے، وسوف تعلمون، وہاں بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہا کہ یاد رکھو یہ تمام باتیں جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں بڑی سیریسلی لینے کی ہیں۔ میں نے ایک دن آپ سے عرض کیا تھا، قرآن نے کہا ہے کہ زندگی بڑی سیریسلی لینے کی ہے، بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے، یہ لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، تاش کے پتے نہیں ہے کہ دفعہ الوقتی کے لیے آپ نے یہ باتیں سن لی اور اس کی اہمیت عزیزان من یومی ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ زندگی اس صفحہ عرض کی ایک ہی بار ملنی ہے۔ پہلا کچھ عرصہ 20، 30، 25 سال کا، اس سے بھی زیادہ بچپن کی تغافل میں، جوانی کی لاابالیوں میں، ناتجربہ کاریوں میں وہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو قواعد کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں ہے نہیں، ونس اونلی اینڈ ونس، ایک چانس ہے صرف، اور اس پہ دار و مدار ہے آپ کی اس اگلی زندگی کا جو لامنتہاسی ہے۔ کتنی امپورٹنس ہو گئی اس کو، کتنی اہمیت ہو گئی اس کو کہ طالب علم سے کہا جائے کہ اونلی ون چانس، صرف ایک چانس ہے امتحان میں بیٹھنے کا، دوبارہ چانس نہیں مل سکتا۔ خود ہی وہ سیریسلی اس چیز کو پھر لیتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ تم تو سیریسلی لوگے، معاشرے کے اندر اگر کیفیت یہ پیدا ہو جائے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ آج کل یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اسی طرح، یہ کافی ہاؤس، یہ ٹی ہاؤسز، یعنی وہ آپ دیکھتے ہیں کافی ہاؤس یا ٹی ہاؤس جب کہتے ہیں نا، اس کی اب ذہن میں مانا نہیں آتا کہ وہاں چائے پی جاتی ہے یا کافی پی جاتی ہے، وہاں مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر سیریس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کہیں ایسا اتفاق ہو جائے، تم کسی ایسی مقصد میں پھنس جاؤ کہ جہاں زندگی کے مسائل کے متعلق مذاق کیا جا رہا ہو، سیریسلی نہ لیا جا رہا، تو کہا کہ وہاں سے چلے آؤ، اٹھا وہاں سے، ان کے اندر نہ بیٹھو، غیر شعوری طور پہ تم پہ بھی اثر ہو جائے گا، کہاں کہ وہ پھر کوئی دوسری بات نہ شروع کرے جس کو سیریسلی وہ ڈسکس کر رہے ہوں، مت وہاں جاؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر ایسا ہو کہیں کہ تم جذب ہوئے باتوں میں کچھ محو ہو گئے ہو، قرآن اس کو شیطان کہتا ہے کہ وہ تمہیں بھلا دے اس بات کو، تو جس وقت بھی یہ بات یاد آئے اسی وقت اٹھ کے کھڑے چلے آؤ وہاں سے، اور اس سے کہو کہ نہیں سر، یعنی یہ ایسی باتیں نہیں کہیں کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہوں، جرائم کی سازشیں کر رہے ہوں، کوئی شراب پی رہے ہوں، کوئی جوا کھیل رہے ہوں، نہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں جو زندگی کے اہم مسائل کے متعلق لائٹلی ہوتی ہیں، جو یوں ہی ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء ہو، اس کو لائٹلی لے رہے ہو، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے مت بیٹھو باہر، جب بھی یہ یاد آ جائے اسی وقت اٹھ کے چلے آؤ۔ قوم الظالمین کہا ہے ان کو،
اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو جو مقام دیا جانا تھا، اس میں وہ زندگی کے مسائل کو مقام نہیں دیا انہوں نے. ظالم اس کو کہتے ہیں کہ وہ مقام نہ دے. یاد رکھو وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا حساب تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن تمہیں ہم اس لیے یہ بات بتاتے ہیں کہ تم تو ان نگہداشت کرو نا ان چیزوں کی جو تم سے زندگی کے مسائل کے متعلق بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تم یہ کہہ دو گے کہ صاحب وہ باتیں کرتے ہیں، مجھے کیا، میں تو نہیں کر رہا. اس لیے تم سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے، لیکن اس کا اثر غیر شعوری طور پر ہو سکتا ہے. تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ تم بچ کے چلو. یہاں لفظ تقوی آیا ہے، بڑی عجیب چیز ہے عزیز عالم. یہ عرب اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے. آپ چل رہے ہیں اور راستے میں جنگل میں سے خاص طور پہ پگڈنڈی ہو چھوٹی سی اور ادھر دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں جن میں کانٹے ہوں، اور ان کے کپڑے تو لوز ہوتے تھے نا، ڈھیلے ڈھالے سے ہوتے تھے. تو ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے ہوں، راستہ ہو تنگ سا، جھاڑیاں ہوں جن میں کانٹے ہوں. کہا کہ تم اس راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جھاڑیوں سے کانٹوں سے بچ کر ادھر سے سمٹ کے ادھر سے سمٹ کے ادھر سے سمٹ کے بچتے بچاتے ہوئے ان کانٹوں سے گزرتے ہیں. کہا اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. یہاں لفظ آیا یہ. کہا یہ ٹھیک ہے کہ کانٹا چبھا تو نہیں ہے تمہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے نا کہ کانٹوں والا جو راستہ ہو وہاں سے سمٹ کے کپڑے کو سمٹا کے وہاں سے گزرو، لوزلی نہ گزرو. ہم اس لیے تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرا بے احتیاطی کی تم نے تو دامن الجھ کے رہ جائے گا ان کانٹوں میں، پھر تم نے اگر جھٹکا دے کے چھڑایا تو دامن پھٹ جائے گا تمہارا. تو بہتر یہی ہے کہ نہ ہی اس راستے سے گزرو. تقویٰ کا آپ نے دیکھا تقاضا کیا قرآن بتا، یعنی ایکچولی وہ کام کرنا نہیں بلکہ پریونٹو، احتیاط برتنی. اور یہیں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن کے متعلق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلا اعتراض آگے پڑا کرتا تھا کہ ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے. اور چونکہ متقی کے معنی ہمارے ذہن میں بتایا ہوا تھا، وہ تو مومن سے بھی اگلی شکل ہوتی ہے نا متقی کی. ہر قسم کا پرہیزگار تو اعتراض ہوا کرتا تھا کہ صاحب قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، تو جو پہلے ہی متقی ہے اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو غیر متقی کے لیے تو ہدایت کی ضرورت ہوئی، وہ تو پہلے ہی صحیح راستے پہ چلتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ الفاظ ہیں عربی کے قرآن کریم کے، اور مفہوم ہم نے اپنے یہاں اردو میں پنجابی میں ان کو لے رکھا ہے. بڑا متقی پرہیزگار ہے، ورنہ یہ اگر اس کا معنی صحیح مادے کے اعتبار سے یا عربوں کے استعمال کے اعتبار سے قرآن نے جو استعمال کیا اس اعتبار سے سامنے ہو، کوئی الجھاؤ ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے وہ شخص متقی جو ان خاردار کانٹوں سے بچ کے چلنا چاہے. تو کہا یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے صحیح راستے کی ان لوگوں کے لیے جو راستے کی خاردار جھاڑیوں سے بچ کے چلنا چاہیں. جو بچ کے چلنا ہی نہ چاہے اس کو یہ کہنا کہ صاحب ادھر سے نہ جانا ادھر سے جانا، وہ بے بانی کی چیز ہے. متقی تو وہ ہے جو خطرات سے بچ کے چلنا چاہے. یہاں یہی کہا کہ ہم نے جو تمہیں کہا ہے کہ اٹھ کے چلے آؤ، ٹھیک ہے تمہارا دامن الجھے نہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے سے چلو ہی نہ، جس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی ہوئی تو دامن الجھ جائے گا. دیکھا قرآن کی ہدایت کیا ہے، وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. پہلے بھی آیت آئی. اور وہ لوگ جو اپنے دین کو محض لہو لعب سمجھیں، کھیل تماشا سمجھیں، مذاق سمجھیں، یوں ہی لائٹلی اس چیز کو لو. وَذَرَ الَّذِينَ، اس کو تو چھوڑ دو، بالکل قطع تعلق ان سے کر دو. یہ دینہم جو یہاں کہا ہے عام طور پہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ جو بھی ان کے ہاں کا جو ضابطہ حیات ان کے لیے ہے، جو اس کو بھی لائٹلی نہیں لے، سیریسلی نہیں لے رہا، اس کے متعلق بھی یہ ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو دین تم اپنا ان کے سامنے پیش کرو، جو اس کو اس طرح سے مذاق میں اڑائیں، ان سے قطع تعلق کرو.
آج ہمارے ہاں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں، اور خاص طور پہ ہائر سوسائٹی کے اندر تو قطعاً نہیں ہوتی، طلبوں کی زندگی کے اندر جو لوگ ان چیزوں کے اندر نہیں بھی جاتے، ان سے بھی کہیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک بات ہے، جاتے تو نہیں بھائی، لیکن اب سوشل ہونے کا تقاضا یہ ہے، جانا ہی پڑتا ہے، کلب کی زندگی جو ہے، اور پھر وہاں جا کے کون ہر ایک سے لڑائی لیتا رہے، ٹھیک ہے بھائی، کسی نے دوسرے کی قبر میں تھوڑا پڑنا ہے، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، قرآن کہتا غلط ہے، یاد رکھ، غیر شعوری طور پہ ان چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے، چھوڑ دو ان لوگوں کو، وذر الذین، چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو دین جیسے اہم سیریس معاملے کو لہو و لعب سمجھ رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو کہ یہ معنی ہو گئے کہ پھر وہ جس تباہی میں، جس ہلاکت میں، جس بربادی کے راستے میں جا رہے ہیں تو جانے دو ان کو، عزیزان من قرآن ہے۔ ہم آپ کسی کو نصیحت کرتے تو یہی کرتے، تو جائے جہنم میں، تجھے کیا، تم اپنی حفاظت کر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اور آگے پتہ کیا کہتا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس کے باوجود یہ بات صحیح جو ہے قرآن کی، یہ پہنچاتے رہو ان تک، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائے۔ کیسا مشفق ہے یہ طبی، ان سے قطع تعلق بھی کرو، لیکن وہ قطع تعلق یہ نہ ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ صاحب مرتا ہے تو مرنے جو، جاتا ہے جہنم میں جانے دو، ذکر رہی نہ، یہ بات جو ہے یہ کہتے رہو۔ اس کہنے میں یہ ٹھیک ہے، تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط کار ہے تو تم یہ کہہ کہ صاحب غلط کار کو میں قرآن کیوں سمجھاتا پھروں اور میں ان تک قرآن کیوں پہنچاتا کیوں نہیں، ان تبصل لفظ ہے یہاں، محروم نہ رہ جائے وہ کہیں، غلط کار بھی قرآن کی ہدایت سے محروم، نصیحت سے محروم نہ رہ جائے، قرآن پیش کرتے چلے جاؤ، اس کی ان کو تو زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص اپنی غلط کاری کی وجہ سے قرآن کی رہنمائی سے محروم رہ جائے، قطع تعلق کرو یوں، لیکن یہ بات اس تک پہنچاتے رہو۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یاد رکھو یہ معاملہ ایسا ہے غلط کام کے نتیجے کا انہیں پتہ نہیں ہے، ورنہ جب وہ نتیجہ سامنے آئے گا کوئی دوست ان کا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر یہ چاہیں گے کہ کتنا ہی رشوت دے کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کفارہ دے کے اس سے چھوٹ جائیں، نہیں ہو سکے گا، معاملہ ایسا ہے، اس لیے قطع تعلق تو ان سے کرو، لیکن یہ بات ان کو سمجھاتے چلے جائے۔ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یوں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اپنے راستے غلط پہ چلتے گئے، انجام تک پہنچ گئے، محروم رہ گئے زندگی کی ساری خوشگواریوں سے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، جن باتوں سے انکار کیا تھا، سرکشی برتی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے شراب من حمیم۔ قرآن کی اصطلاح عجیب چیز ہے، پانی ممد حیات ہے، زندگی اس سے ملتی ہے، پودوں کی زندگی پانی کے سر کے اوپر، کسی پودے پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیجیے، وہی پانی ہے، پانی کی ذرا کیفیت میں فرق ہوا، بجائے اس کے کہ ممد حیات ہو وہ ہلاکت آفری ہو جاتا ہے، پہلے پودا جھلس کر آ جاتا ہے۔ کہتا ہے بڑی گہری چیز ہے یہ کہ غلط نظام ہو اگر معاشرے کا تو وہی چیزیں جو عام حالات میں ممد حیات ہوتی ہیں، پانی جیسی چیز جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ کھولتا ہوا پانی بن جاتا ہے، جو پیے گا انتڑیاں گل جائیں گی، پودوں پہ ڈالو گے وہ جل کے رہ جائیں گے۔ غلط نظام معاشرہ میں سامان زیست کی فراوانیاں تباہی کا موجب بن جاتی ہیں۔ شراب من حمیم، کھولتے ہوئے پانی، ہم نے تو بہرحال میں نہیں کسی کو الزام دیا کرتا، وہ دور ایسا تھا لوگ آگے بات سمجھ نہیں سکتے تھے، جہنم میں ہم نے سب چیز بتا دی۔ ہزار حیف نہ دینی قیامت موجود، اقبال کہتا ہے سخنز نامہ و میزاں دراز تر گوئی،
حشر کے زمانے کے وہ حساب کتاب اور ترازو اور جہنم بڑی لمبی چوڑی باتیں تم نے کہیں. ہزار حیف نہ دینی قیامت موجود. افسوس یہ ہے کہ یہ جس قیامت میں اور جس جہنم میں تو اس وقت ہے اس کو نہیں تو دیکھ رہا کہ کیا صورت ہے. یہ قیامت موجود، جہنم وہی نہیں ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ شراب حمیم؟ کیا انداز ہے قرآن کا بات کرنے کا؟ پانی جیسی ممد حیات چیز یہی ہے نا رزق کا ذریعہ، رزق انسان کے لیے کچھ نہیں، وہ پانی ہے، وہ کیفیت تھوڑی سی بدلی ہے اس کی، کھولتا ہوا ایسا ہے. زندگی کو تباہ کرنے والی چیز یہ جو آپ کے یہاں اسٹیرلائز کرتا ہے ڈاکٹر، آپ کے یہاں کی سوئی کو کیا کرتا ہے وہ زندگی، وہ جراثیم کہ جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، وہ اتنے کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالتا ہے کہ وہ بھی تلف ہو جاتے ہیں. صاحب زندگی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے کھولتے ہوئے پانی سے. وہی پانی کے جو ممد حیات، وخلقنا من الماء کل شیء حی، قرآن کہتا ہے پانی سے ہی ہر شے کی زندگی، اور اسی پانی کے اندر یہ کیفیت تھوڑی سی بدل دی جائے تو وہی پانی جو ہے وہ تمہارے لیے ہلاکت کا موجب. غلط معاشرے میں کہتا اتنا ہی کچھ ہوتا ہے. رزق حلال اور رزق حرام میں فرق کیا ہے؟ محنت کر کے شام کو پیسے 4 کماؤ اور گھی لے آؤ، جیب کاٹ کے کسی کے روپے 4 لاؤ اور گھی لے آؤ. اس گھی کو دنیا کی کسی لیبارٹری میں بھیج دیجیے، دونوں گھی ایک جیسے سبز آئیں، طبی طور پہ دونوں کا ایک اثر ہوگا، کچھ فرق نہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے، کھائیے، صحت بھی بن جائے گی، پہلوان بھی آپ ہو جائیں گے. یہ کہاں ہے یہ فرق یہ جسے رزق حلال اور رزق حرام کہا گیا ہے؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ یہ بات محسوسات میں بات کو سمجھا سکتا ہے نا. تو کہتا ہے بتاؤ تو صحیح، یہ پانی جو ممد حیات تھا یہ موجب ہلاکت کیوں بن گیا؟ تھوڑی سی اس کے اندر کیفیت میں فرق آ گیا، تھوڑا بس اتنی سی بات ہی ہوتی ہے. پانی یہ وہی تھا جسے آپ جہنم کا شراب کہتے ہیں، شراب من حمیم یعنی عذاب علیم. وہی کھولتا ہوا پانی خوشگوار ہونے کی بجائے علم انگیز تباہی کا موجب بن جاتا ہے. بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ تم نے اس چیز سے انکار کیا تھا کہ پانی کس حالت میں پیا جائے تو وہ ممد حیات ہوتا ہے. رزق حلال اور رزق حرام میں تم نے تمیز نہیں کی تھی، اس لیے یہ چیز وہاں کی ہو گئی. عزیزان من، سورہ انعام کی آیت 70 تک ہم آ گئے ہیں. 71 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.